أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بزاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کے لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ یوسف آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے مصر کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کا ذکر، اور پھر اس خواب کی تعبیر اور تعبیر بتانے والے کے چند مطالبات وہ آپ حضرات نے سماعت فرمائے تھے۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا 7 موٹی تازی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 تر و تازہ خوشے ہیں جن کے ساتھ 7 خشک خوشے لپٹے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے مصاحبین سے، اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو سب نے کہا کہ یہ کچھ خیالات محسوس ہوتے ہیں، وہم محسوس ہوتا ہے، ہم اس کا علم نہیں رکھتے۔ جب یہ گفت و شنید ہو رہی تھی تو اسی دربار میں وہ قیدی بھی موجود تھا کہ جس قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے آزادی نصیب ہوگی اور تو بادشاہ کے دربار میں جائے گا، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر بادشاہ کو شراب نچوڑ نچوڑ کے پلائے گا۔
وہ قیدی جب آزاد ہو رہا تھا تو اس قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا ذکر بھی بادشاہ کے سامنے کر دینا۔ اس کی توجیحات آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ وہ قیدی جب دربار میں پہنچا تو حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا۔ آج جب خواب کا ذکر ہوا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ، ایک شخص ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، اس کے لیے مجھے جیل خانے جانا پڑے گا، تو مجھے اجازت دے دے کہ میں جیل خانے میں چلا جاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور وہ قیدی اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا پہنچا اور کہا کہ یوسف ایھا الصدیق افتینا، اے یوسف، اے میرے سچے بھائی، مجھے بتا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 موٹے تازے خوشے ہیں، تر و تازہ خوشے ہیں، ان کے ساتھ 7 کمزور خوشے لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خواب کی تعبیر میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے جا بادشاہ سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا بنا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ یعنی اپنی پاک دامنی کی گواہی کہ مجھ پر جو تہمت لگی تھی اس تہمت سے میں پاک ہو جاؤں۔ لیکن اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، خواب کی تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی اور خوشخبری بھی سنائی۔ تعبیر کیا تھی؟ 7 سال فراوانی کے ہوں گے، غلہ اگے گا، 7 سال قحط کے آئیں گے۔ تدبیر کیا بتلائی کہ 7 سال جو غلہ اگے گا اسے سنبھال کے رکھنا، اتنا ہی خرچ کرنا جتنی تمہاری ضرورت ہے، اور 7 سال جو قحط کے آئیں گے ان قحط کے سالوں کے اندر وہ جمع شدہ غلہ صرف کرنا، اور پھر اس میں سے بھی تھوڑا بچا کے رکھنا۔ پھر خوشخبری کیا سنائی کہ اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ جس میں بارشیں ہوں گی، اس کے اندر تم غلہ بونا، پھر سے تم عروج کی منازل طے کر جاؤ گے۔ بادشاہ نے کہا اس قیدی کو لے کر آؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جیل سے باہر بعد میں نکلوں گا، پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا بنا، ان عورتوں کا قصہ معلوم کرو۔ بادشاہ نے ساری عورتوں کو اکٹھا کیا، جس کے اندر زلیخا بھی تھی۔ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بشمول زلیخا کے پاک دامنی کی گواہی دی، پاک دامنی کی گواہی کو بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اظہار کیا، حضرت یوسف علیہ السلام پر جو تہمتیں لگائی تھی اس پر معذرت کی۔ جب یہ پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچانا تو یوسف علیہ السلام نے پھر عجز و انکساری کی مثال کو قائم کیا۔ یہ نہیں کہا ہاں میں ایسا ہی تھا، میں ایسا ہی تھا، میں یہ گناہ کر سکتا تھا، اپنی بڑھوتری کا اظہار نہیں کیا بلکہ اپنے عجز و انکساری کا اظہار کیا۔ اور کس طرح کیا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی نفس ہے،
نفس تو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، نفس تو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے، میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جی ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا نفس، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، نفس تو برائی کی طرف ترغیب دیتا رہتا ہے، مگر وہی پاک رہتا ہے جسے رب چاہے۔ انسان گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ ارادہ کرے، یہ نہیں کہ گناہ کر رہا ہے اور بچنے کی ترغیب اسے ہو ہی نہیں رہی، بچنے کا ارادہ کر ہی نہیں رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ارادہ کرے۔ آپ نے سماعت فرمایا نا کہ زلیخا نے تو دروازے بند کر کے کہا تھا وقالت حیت لک، اب تو آ جا، کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا، اسباب سارے موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کا ارادہ کس طرح کیا کہ آپ بھاگ پڑے، آپ اس مجلس سے بھاگ پڑے، آپ اس جگہ سے بھاگ پڑے۔ جب آپ نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو رب تعالیٰ دروازے کھولتا چلا گیا، رب تعالیٰ دروازے کھولتا چلا گیا۔ اسی لیے جب کسی گناہ کی مجلس میں بیٹھے ہوں اور لوگ اور دوست گناہ کی ترغیب دیں، اور آج کل کہتے ہیں کہ جی میں بچ نہیں پایا اس لیے کہ میرے دوست تھے، تو نہیں بچ پایا، تو نے بچنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اگر تو ارادہ کر لیتا، رب کہتا ہے کہ الا ما رحم ربی، جو نفس اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ کر لیتا ہے میں رب اس کو بچا لیتا ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر لے، میں اسے بچا لیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہا، اور یہاں علماء نے نفس کی 3 قسمیں لکھی ہیں، اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی عرض کروں گا۔ اجمالی طور پر عرض کر دوں کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ نفس ہے کہ جس نفس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ نفس امارہ، جو ہر طرف ہر وقت انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ، انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتے رہنا۔ اور جو انسان برائی سے بچ جاتا ہے اور گناہ پر ملامت کرتا ہے، اس کا نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ اس کا نفس کون سا ہوتا ہے؟ جو گناہ پر ملامت کرے، جو گناہ پر ملامت کرے، اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ۔ اور جو اطاعت خداوندی میں منازل طے کر جائے، جو اطاعت خداوندی میں اتنا آگے چلا جائے کہ اسے گناہ کا خیال بھی نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نفس عطا فرمائے، نفس مطمئنہ۔ تو نفس امارہ جو بندے کو، انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا رہے، ہر وقت گناہ کی سوچ ہے، ہر طرف ہر وقت شیطانی خیالات ہیں، ہر وقت شیطانی سوچیں ہیں، تو سمجھ لے کہ اس کے پاس جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے۔ گناہ کا خیال آتا ہے، گناہ کا خیال آنے کے ساتھ رب کا خوف بھی آ جاتا ہے، گناہ کی ملامت بھی آ جاتی ہے کہ نہیں یار یہ گناہ نہیں کرنا، اللہ ناراض ہوگا، نبی ناراض ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ تو سمجھ لے کہ اس کے پاس جو نفس ہے یہ نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ۔ اور جو ترقی کی منازل طے کر جاتا ہے، اطاعت خداوندی میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اسے گناہ کا خیال بھی نہیں آتا،
गुनाह का ख्याल भी नहीं आता, 24 घंटे इसी फिक्र में रहता है कि मेरा रब कैसे राज़ी हो, 24 घंटे इसी फिक्र में रहता है कि मेरे नबी कैसे राज़ी हो, तो इसका नफ्स है नफ्स मुतमइन्ना। इसी नफ्स को फरिश्ते खिताब करेंगे कि लौट इस हाल में कि तू भी रब से राज़ी है और तेरा रब भी तुझसे राज़ी है। मौत के वक़्त जो फरिश्ते खिताब करेंगे ना जन्नत के, वो इसी नफ्स को खिताब करेंगे कि लौट इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, लौट इस हाल में कि तेरा रब भी तुझसे राज़ी है और तू भी रब से राज़ी है। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जा, रब कहता है मेरे नेक बंदों में, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। तो ये नफ्स की 3 किस्में हैं। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इज्ज़ व इनकिसारी का इजहार करते हुए ये बात की, तो उधर बादशाह ने क्या कहा, वक़ाल अल मलिक उतूनी भी, उसको मेरे पास ले आओ, उसको मेरे पास ले आओ। जब वो इतना नेक सीरत इंसान है, पाकबाज इंसान है, कि जिसकी पाकदामनी की गवाहियां वो औरतें दे रही हैं कि जिन्होंने इस पर तोहमत लगाई थी, जिस पर इन्होंने औरतों ने तोहमत लगाई थी, ये जब उसकी पाकबाजी को बयान कर रही हैं तो वो इंसान कितना नेक सीरत होगा। वक़ाल अल मलिकु तूनी भी, बादशाह कह रहा है इसे ले आओ मेरे पास। अस्तखलिसहु लिनफ्सी, मैं उसे खालिस अपना माविन बनाऊंगा, मैं उसे अपने नफ्स के लिए खालिस करूंगा। क्या मतलब, मैं उसे मुशीर बनाऊंगा, मैं उसे वजीर बनाऊंगा, मैं उसे अपना मसाहिब बना लूंगा। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने में लेने के लिए बादशाह के लोग पहुंचे। अब तफसीरी रवायात के अंदर आता है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहाई की खबर मिली, सबसे पहले आपने गुस्ल किया, फिर ने मौजूदा जो कपड़े थे वो कपड़े पहने और बादशाह के दरबार में आए। आते साथ ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। बादशाह ने पूछा ये क्या है, ये कौन से कलमे हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही हमारे आबाओ अजदाद का तरीक़ा है, यही इब्राहीम, इसहाक़ और याक़ूब का तरीक़ा है। फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। इससे पहले बादशाह ने यूसुफ से कलाम नहीं किया था, सिर्फ यूसुफ की बारे में सुना था। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह का कलाम हो रहा है। पहले सुनने पर कहा था कि उसे ले आओ, मैं उसे वजीर बनाऊंगा, मुशीर बनाऊंगा, सिर्फ सुनने पर कहा था। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बराह रास्त गुफ्तगू हो रही है बादशाह की। यहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर की और तफसीलें भी बताई हैं, बहुत सारी बातें हुई। इन तमाम तर बातों के बाद फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, बादशाह ने जब उनसे बातें की तो उसने कहा, ऐ यूसुफ, आज के बाद तेरा मेरे यहां बड़ा मर्तबा है, आज के बाद तेरा मेरे यहां बड़ा मर्तबा है। मकीनुन अमीन, लदैना मकीन, आज के बाद तेरा बड़ा मर्तबा है मेरे पास, अमीन, और तुम पर पूरा भरोसा किया जाएगा। क्या मतलब, यूसुफ आज के बाद जो तू कहेगा वही होगा, जो तू कहेगा वही होगा, जो तू कहेगा वही होगा। ये जुमला मैंने दोहराया क्यों? आपने सुना है ना, तुम अपनी चाहत को रब की चाहत के सामने कुर्बान कर दो, फिर वही होगा जो तुम चाहोगे, फिर वही होगा जो तुम चाहोगे।
یوسف علیہ السلام نے اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے سامنے قربان کر دیا، پھر مصر کے بازار میں وہی ہوا جو یوسف نے چاہا، پھر وہی ہوا جو یوسف نے چاہا، اور بادشاہ مصر نے کہا یوسف جو تو چاہے گا وہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی سختیاں برداشت کی، بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، بڑی تکالیف اٹھائیں، پر استقامت کا پہاڑ بنے رہے، استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اے حضرت انسان، رب کے دامن کو نہ چھوڑ، استقامت کا پہاڑ بن جا، قدم ڈگمگانے نہ پائیں، پھر ایک وقت آئے گا جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین استقامت کا پہاڑ بنے نا، اللہ کے دامن کو نہ چھوڑانا، پھر وہی ہوا جو صحابہ نے چاہا۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے کچھ مناقب گزشتہ جمعہ عرض کیے، کچھ انشاءاللہ زندگی رہی کل عرض کروں گا۔ عشرہ شہادت عمر فاروق گزر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عناصر اربع پر حکومت کی، زمین پر ان کی حکومت بڑھیا آئی، عمر تیل گر گیا ہے، عمر تیل گر گیا ہے، زمین نے تیل پی لیا ہے۔ عمر نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو بڑھیا کا تیل واپس کر، زمین نے سارا تیل نکال کر باہر پھینک دیا۔ پھر وہ ہوا جو عمر نے چاہا، پھر وہ ہوا جو عمر نے چاہا۔ کیوں؟ عمر نے ایسا کام کیا کہ اپنی چاہت کو رب کی چاہت پر قربان کر دیا۔ یہ تو صحابہ تھے۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، سفر پر روانہ ہیں، درمیان میں دریا آتا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، دریا کو حکم دیتے ہیں، اے دریا میں نبی کا غلام ہوں، میرے لیے راستہ بنا دے۔ ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھایا کہ دریا نے راستہ بنا دیا، دریا نے راستہ بنا دیا۔ آج جو ہم چاہتے ہیں ویسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے سامنے قربان نہیں کیا ہوا۔ ہم چاہتے ہیں وہی ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہماری چاہت کے مطابق فیصلہ ہو، ہماری چاہت۔ ہم اس دنیا میں اپنی چاہت کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں آئے۔ ہماری خواہشات کی تکمیل تو جنت میں ہوگی، دنیا خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کسی کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، خواہشات پوری کہاں ہوں گی؟ جنت میں جا کر، جنت میں جا کر۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے سامنے قربان کریں۔ تو بادشاہ نے کیا کہا کہ تیرا میرے ہاں مقام ہوگا، اور آج کے بعد جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ مجھے مصر کی وزارت خزانہ دے دے، مصر کے خزانے کے تمام امور مجھے سپرد کر دے۔ کیوں؟ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی تھی، اور اس تعبیر کی تدبیر بھی بتلائی تھی، اور اس تدبیر پر خوشخبری بھی دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آنے والے حالات سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات سماعت فرما لیں کہ کوئی بھی شخص اپنے لیے عہدہ طلب نہیں کر سکتا۔ جو بندہ عہدہ طلب کرتا ہے اللہ کی تائید ہٹ جاتی ہے، اللہ کی تائید ہٹ جاتی ہے۔ لیکن یہاں یوسف علیہ السلام نے عہدہ طلب کیا ہے، عہدہ طلب کیا ہے کہ مجھے خزانے کا وزیر بنا دو، خزانے کے تمام امور میرے سپرد کر دو۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے جو مخلوق کے فائدے کے لیے ہو، جب بندہ دیکھا جائے کہ اس عہدے پر کوئی اور شخص بیٹھا تو عوام کا نقصان ہوگا، یا اس عہدے پر میں بیٹھوں گا تو عوام کا فائدہ ہوگا، تو وہ عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے، وہ عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو علم و حکمت سے مالا مال کیا تھا،
علم و حکمت سے مالا مال کیا تھا، اور جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے مصر کے خزانے کا انچارج بنا دو۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ اس سے پہلے وزیر خزانہ کون تھا؟ عزیز مصر، عزیز مصر زلیخا کا شوہر۔ تو اس بادشاہ نے عزیز مصر سے چارج لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے کیا کریں، ملک کے خزانوں کا مقرر امیر بنا دیں، کیا ہوگا، مجھے حفاظت کرنے والا پائیں گے، اور میں اس کام کا پورا علم بھی رکھتا ہوں، میں اس کام کا پورا علم بھی رکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا، یتبوّأ، جہاں وہ چاہیں، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام، یتبوّأ مِنْهَا حَيْثُ یشاء، جہاں وہ چاہیں جا سکتے ہیں، جہاں وہ چاہیں جا سکتے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، بادشاہ کے زبان سے جو جملہ کہلوایا وہ رب نے کہلوایا، کیوں کہ رب کہتا ہے کہ میں نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نیکی کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی اطاعت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر رب کا خوف بیٹھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اطاعت خداوندی میں زندگی گزاری، تو اللہ رب العزت جس طرح حضرت یوسف کی نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اے میرے حبیب کے امتیوں، تم بھی نیکی کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، تمہارے اجر کو بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تو دنیا کے اندر مقام ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، جی ہاں، یوسف علیہ السلام خزانے کے امور سنبھالنے کے بعد فراوانی کے 7 سال شروع ہوئے، ہر طرف غلہ، پیداوار کی کثرت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں تدابیر بھی جانتا ہوں، انہوں نے تدابیر یہ اختیار کی کہ انہوں نے غلے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اناج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور فصلوں کے خوشے سے اناج باہر نہیں نکالا، جس طرح آپ گزشتہ درس کے اندر تعبیر میں جان چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتلائی تھی نا کہ خوشے سے دانے باہر نہ نکالنا۔ آپ نے کیا کیا؟ 7 سالوں کے اندر خوب غلہ اکٹھا کیا، پھر 7 سالوں کے بعد قحط کے 7 سال شروع ہو گئے، ہر طرف بھوک ہے، ہر طرف افلاس ہے، لیکن ہر طرف چرچا ہے کہ مصر کے بادشاہ کے پاس غلہ موجود ہے، کیونکہ انہوں نے تدبیر اختیار کی تھی۔ اور مصر کے بادشاہ کون تھے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ حضرت یوسف کو سونپ دیے تھے، یہاں تک کہ اپنا تاج بھی اتار کر، اپنی انگوٹھی بھی اتار کر کے جس سے وہ مور لگاتا تھا حضرت یوسف کے سپرد کر دیے تھے۔ خود ایک برائے نام بادشاہ تھا، اصل میں جو بادشاہ تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔
اصل میں جو بادشاہ تھے مصر کے وہ کون تھے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اس بادشاہ نے حضرت یوسف کی فطانت اور حضرت یوسف کی متانت اور حضرت یوسف کی امانت اور حضرت یوسف کی دیانت دیکھ کر تمام تر امور جو ہیں وہ حضرت یوسف کے سپرد کر دیے تھے۔ تمام تر اختیارات حضرت یوسف کے پاس تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سو ڈنکا بج گیا کہ مصر کے بادشاہ کے پاس غلہ ہے۔ اب دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، صرف مصر ہی نہیں، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں حضرت یوسف سے غلہ خریدنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دو امور طے کر دیے۔ پہلا امر یہ طے کیا کہ مصر کے بازاروں میں قیمتیں مقرر کر دیں کہ کوئی زائد قیمت میں غلہ بیچے گا نہیں، اور دوسرا یہ کیا کہ باہر سے جو لوگ غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ اتنا ہی غلہ خرید سکیں گے جتنا ایک سواری پر آ سکتا ہے۔ ایک اونٹ یا خچر پر جتنا غلہ آ سکتا ہے اس سے زیادہ وہ غلہ نہیں لے کے جا سکتے، کہ جس سے مصر میں بھی قحط نہ آئے اور لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو، لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ تو ہر طرف چرچا ہوا، بات چلتے چلتے کنعان بھی پہنچی، فلسطین بھی پہنچی کہ مصر کے اندر غلہ ہے۔ اب مصر سے حضرت یعقوب کے بیٹے چلے، 10 بھائی چلے، 10 بھائی حضرت یوسف کے۔ کون سے بھائی؟ وہی بھائی کہ جنہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا۔ اب وہ بھائی غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف، جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ جب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، وہم لہ منکرون، بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا پر بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا۔ کیوں؟ آداب دربار یہ تھے کہ کوئی رعایا کا شخص بادشاہ کے قریب نہ جا سکتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر جلوہ افروز تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو نقاب کر کے بیٹھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو نقاب کر کے بیٹھتے تھے، اس لیے وہ بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اب انہوں نے غلہ مانگا۔ اب یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں، فوراً ہی نہیں کہا کہ تمہیں بھول گئے ہو، تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، تم نے میرے ساتھ کتنے ظلم کیے، مجھے میرے باپ سے دور کیا، میرے گھر سے دور کیا، میرے بھائی سے دور کیا، آج میرے پاس غلہ مانگنے آ گئے ہو، چلے جاؤ۔ جس طرح آج ہمارا معاشرہ ہے، بھائی بھائی کے جھگڑا ہو جائے نا، اور بھائی کو کوئی ضرورت پڑے اور بھائی کے پاس جائے تو بھائی آگے سے 100 تانے دیتا ہے، بھائی آگے سے 100 باتیں سناتا ہے کہ تم نے تو مجھے سلام نہیں کیا، تم نے تو میری بے عزتی کی، تم نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا، تم وہ وقت بھول گئے۔ اپنے اندر اخلاق یوسف کو پیدا کریں۔ جن بھائیوں نے ظلم کی انتہا کی کہ مارنے کے لیے کنویں میں پھینکا، پھر جب قافلے والوں نے نکالا تو پھر بھی ظلم کیا کہ بیچ ڈالا، اور اس وقت قافلے والوں کے سامنے اس بات کا بھی اظہار نہیں کیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، بلکہ کیا کہا، غلام ہے۔ وہی بھائی جب یوسف کے سامنے آ کر کھڑے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھ پر اتنے ظلم کیے، آج مجھ سے غلہ مانگنے آگے اور نہیں دیتا، چلے جاؤ۔ نانا، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ غلے سے ان کے جانور لاد دیے، کہا دے دو غلہ۔ 10 اونٹ تھے، لاد دیے، کیونکہ آپ غلہ تقسیم کر رہے تھے۔
9ویں صدی عیسوی کے ایک بزرگ ہیں امام احمد بن ابی یوسف، انہوں نے کتاب لکھی اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب غلہ تقسیم کر رہے تھے نا، ایک نوجوان آیا، اس نے غلہ مانگا، آپ نے 1 سا یعنی اندازاً 4 سیر اسے دے دیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ تھوڑا ہے، میری ضرورت زیادہ ہے، اور دیں۔ حضرت یوسف نے علیہ السلام نے 1 سا اور دے دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ یوسف، اے امیر مصر، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے میں کون ہوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے میں کون ہوں، تو آپ مجھے یہ سارا کا سارا غلہ اٹھا کے دے دیں گے۔ حضرت یوسف نے پوچھا کون ہے تو؟ وہ نوجوان کہتا ہے اے یوسف، میں وہی ہوں کہ جس نے عمر کی 4 ماہ کے اندر آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ عزیز مصر کے گھر جب آپ پر تہمت لگی، میں ہی وہ بچہ ہوں کہ جس نے کہا تھا کہ قمیض دیکھو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں۔ میں وہی ہوں کہ جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ 200 من غلہ اس نوجوان کو دیا، 100 دینار اس نوجوان کو دیے۔ فوراً وحی نازل ہوئی کہ اے یوسف، جس نے تیری پاک دامنی کی گواہی دی اور 1 مرتبہ دی، تو اس پر اتنا خوش ہوا کہ تو نے 200 من غلہ اسے دے دیا۔ اے یوسف، جو صبح و شام میری پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے، اے یوسف، جو صبح و شام میرے نبی کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے، اے یوسف، جو صبح و شام میری وحدانیت کے نغمے گا رہا ہے، اے یوسف، تو سوچ کہ میں اس سے کتنا خوش ہوں گا، میں اس سے کتنا خوش ہوں گا۔ 1 دفعہ پاک دامنی کی گواہی دینے پر 200 من غلہ مل رہا ہے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، جب صبح و شام تم توحید کے نغمے گاؤ گے، نبی کی ختم نبوت کے پرچار کرو گے، تو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کر رہے ہیں، بھائیوں کو بھی غلہ دیا۔ اب بھائیوں نے اور غلہ مانگا، کہا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے اور ہمارا نابینا باپ بھی ہے، اس کے لیے بھی غلہ دے دیں، ہم بھائی کو باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں، اس کے لیے بھی غلہ دے دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جو یہاں کا اصول ہے، تم لے جاؤ، پھر اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، پھر اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ وَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ جب یوسف نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو ان سے کہا آئندہ جب آؤ گے نا تو اپنے ساتھ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے کر آنا۔ ان کا باپ شریک تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ماں شریک تھا۔ حقیقی بھائی بن یامین جو آپ نے شروع میں سماعت فرمایا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا، یعنی ماں باپ شریک بھی تھا اور ماں شریک بھی تھا، اور ان بھائیوں کا صرف باپ شریک بھائی تھا، باپ کے رشتے سے تھا، مائیں الگ الگ تھیں۔ تو کہا جب تم دوبارہ غلہ لینے کے لیے آؤ گے نا تو پھر کیا کرنا، اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ یہ واپس آئیں چند تدابیر اختیار کی۔ پہلی تدابیر یہ اختیار کی کہ چند جملے بولے، کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں پورا وزن دیا ہے، میں نے تمہاری قدر و منزلت کی ہے، جتنے دن حضرت یوسف کے بھائی وہاں رہے آپ نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی، بڑی اوبھگت کی،
صرف ان کی نہیں، جتنے بھی غلہ لینے مصر کے باہر سے لوگ آئے تھے ان کے مراتب کا خیال رکھا، ان کی رہائش کا انتظام کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور اپنے بھائیوں کا بھی اسی طرح خیال رکھا۔ کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا بڑا خیال رکھا ہے، میں نے وزن بھی پورا دیا ہے، پورا دیا ہے، اب تم آنا، دوبارہ آنا، غلہ جب ختم ہو جائے نا تو دوبارہ آنا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اب اگر تم اسے نہ لے کر آئے نا میرے پاس، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر اسے میرے پاس نہ لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو میرے پاس پھر تمہارے دینے کے لیے کوئی وزن نہیں، کوئی غلہ نہیں ہوگا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب نہ آنا، پھر میرے قریب نہ آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ کیا کہا کہ ہم اسے ضرور لے کر آئیں گے، ہم اسے ضرور لے کر آئیں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر یہ اختیار کی کہ اپنے ملازمین کو کہا کہ انہوں نے جو پونجی دی ہے نا، رقم دی ہے، رقم کی تھیلی جو ہے نا وہ انہی کی کجاوے میں ڈال دینا، جب یہ روانہ ہو تو ان کی رقم ان کے کجاوے میں ڈال دینا۔ اس کی وجہ کیا ہے علماء مفسرین نے لکھی ہے، وہ اس لیے ڈال دینا کہ ہو سکتا ہے یہ گھر پہنچیں اور اس کو پہچان لیں تو ہو سکتا ہے یہ رقم لوٹانے آ جائیں، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے جب یہ گھر پہنچیں دوبارہ غلہ خریدنے کے لیے ان کے پاس رقم نہ ہو تو اس رقم کا وہ استعمال کر لیں۔ یہ تدبیر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اب یہ بھائی غلہ لے کر کنعان کی وادی میں پہنچے اور پھر اپنے باپ سے کیا کہا، یہ زندگی رہی تو اگلے درس کے اندر انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کی کہی گئی باتوں پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ 14 اگست یوم آزادی، اس کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا اور اس کے حصول کا مقصد کیا تھا؟ یہ ملک ہم سب کے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اتنی قربانیاں دی گئی ہیں کہ اس کے لیے اس مختصر سے وقت کے اندر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ لازوال قربانیاں دی گئی ہیں، لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں، لاکھوں عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے آنچل کھینچے گئے ہیں، پھر جا کر یہ ملک حاصل ہوا ہے۔ اور اس ملک کو کیوں حاصل کیا گیا؟ آسان الفاظ کے اندر یوں سمجھ لیجئے، شریعت لے کر کون آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت لے کر کون آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شریعت نبی لے کر آئے اس کے محافظ کون بنے؟ صحابہ۔ اس شریعت کو بچایا کس نے؟ وادی کربلا کے اندر حضرت حسین نے۔ وادی کربلا کے اندر حضرت حسین نے جس شریعت کو بچایا، اس شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کے لیے، اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے عملی تصویر دکھائی ہم لوگوں کو۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اس شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکے جس شریعت کو وادی کربلا کے اندر حضرت حسین نے بچایا تھا۔ یہ ملک ہمیں اس لیے نہیں ملا، یہ ملک ہمیں اس لیے نہیں ملا کہ ہم صرف حضرت حسین کو 10 محرم کو یاد کریں۔ یہ ملک ہمیں اس لیے نہیں ملا کہ
کہ ہم صرف محرم کے 10 دنوں میں حضرت حسین کو یاد کریں. یہ ملک ہمیں اس لیے ملا ہے کہ ہم زندگی کے 24 گھنٹے حضرت حسین کے بچائے ہوئے دین کے مطابق گزارے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس شریعت کو بچایا تھا اس شریعت پر ہم سختی سے کاربند ہوں. کل قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے مجھے یاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا. کل قیامت کے دن حضرت حسین ہم سے یہ پوچھیں گے کہ جس شریعت کو میں نے بچایا تھا اس شریعت پر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا. اور اس شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی. 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ یہی تو 2 قومی نظریہ ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ اس ملک پاکستان کے اندر شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. آج کئی سال گزر گئے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری. یہ ملک اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے. یہ ملک اللہ کی طرف سے دیا ہوا انعام ہے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا قانون ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہوگا. اور آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں. اور صرف 14 اگست آنے پر ہم موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر سڑکوں پہ گھما کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی کا حق ادا کر دیا. آزادی کا حق پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ آزادی ہمیں کیوں کر ملی تھی اور کیسے ملی تھی؟ جاؤ واگا بارڈر پر پوچھو کسی بوڑھے کلی سے کہ جس کی عمر اس وقت 80 سے اوپر ہو، پوچھو اس سے کہ یہ ملک ہمیں کیسے حاصل ہوا تھا. وہ بھی پلکیں بھگو کے کہے گا کہ یہ ملک جب مل رہا تھا نا تو واگا بارڈر پر جو ٹرین آئی تھی نا وہ ٹرین زندہ انسانوں کی نہ تھی بلکہ جلی ہوئی لاشوں کی تھی. یہ ملک کتنی قربانیوں سے ملا تھا. پوچھو دریائے راوی سے کہ 1947 کے اندر تو اپنے اندر پانی لے کر آتا تھا یا خون لے کر آتا تھا. آج جن سکھوں کی دوستی کا ہم نغمے گاتے ہیں نا، ان کی کرپانوں پر ہماری ماؤں اور بہنوں کے سر ہوا کرتے تھے. ان کی کرپانوں پر ہماری نوجوان بہنوں کی لاشیں ہوا کرتی تھیں. ان کے نیزوں کی انیوں پر ہمارے معصوم بچوں کے لاشیں تھے. ان کنووں کے اندر ہماری معصوم بہنیں، پاک دامن بہنیں، پاک باز بہنیں اس لیے چھلانگیں لگا دیتی تھیں کہ ہماری عزت محفوظ رہے. پھر جا کر یہ ملک ہمیں ملا تھا. ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ ہم نے تو جب سے کلمہ پڑھا اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اس ملک کو آزاد پایا ہے نا، اے اللہ کے بندو اس ملک کو کچھ دو. کیا دو اس ملک کو کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، شکر کی نعمت بجا لاؤ، شکر کرو اور یوں کہو کہ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی تھیں اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی اللہ تو حفاظت فرما. اللہ اس ملک کو میلی آنکھ سے جو دیکھنے والے ہیں اللہ تو انہیں عبرت کا نشان بنا. یہ دعا کریں گے، اللہ کے حضور شکر کریں گے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، پھر جا کر کہیں نہ کہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں. صرف اس دن نغمے لگا کر ڈانس کر کے، ٹھیک ہے نا، اپنے جسموں کو تھرکا کر اور ساری رات غل غپاڑا کر کے یہ سوچیں کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کا حق ادا کر دیا. ہم نے حق ادا نہیں کیا بلکہ اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے. یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے. اس قلعے کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنی ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ اس وقت
جو اسلام کے قلعے کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ سرحدوں پر ہیں، وہ اندرون ملک ہیں، وہ جہاں جہاں بھی ہیں، مولا تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ اس ملک کی طرف جو بھی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے، اے خلاق عالم تو اسے عبرت کا نشان بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر 9 اور 10 محرم کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بہت سارے لوگ اپنی عبادات کا اظہار کرتے ہیں، یہ حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ بزرگوں کے مشاہدات ہیں، بزرگوں کے تجربات ہیں۔ کسی نے کہا 1 محرم کو یہ پڑھ لو، 2 محرم کو یہ پڑھ لو، 3 محرم کو یہ پڑھ لو، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ 9 کا روزہ رکھیں، 10 کا روزہ رکھیں، اور اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکتا تو وہ 10 کے ساتھ 11 کا روزہ بھی ملا لے۔ یوم عاشورہ کا روزہ بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اور پھر 10 محرم الحرام کو دسترخوان وسیع کرو، دسترخوان وسیع کرو، اپنے اہل و عیال پہ کرو۔ جو 10 محرم الحرام کو دسترخوان وسیع کرتا ہے، سارا سال اس کا دسترخوان وسیع رہتا ہے۔ صدقہ و خیرات کریں، اور پھر اپنے آپ کو افراط و تفریط سے بچائیں، تفرقہ بازی سے بچائیں، غلط مجالس میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شروع میں نے عرض کیا کہ نبی کا دامن تھام کے رکھیں، نبی نے جس کے بارے میں کہا وہ جنتی ہے اس کا دامن تھام کے رکھیں، نبی نے جس کے بارے میں کہا میرا ہے اس کا دامن تھام کے رکھیں۔ اللہ دونوں جہان سنوار دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔